دوستو ایک جگہ ایک فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ وہ غریب اور مجبور ہونے کا ناٹک کرتا اور لوگوں سے پیسے لیتا رہتا۔ اس نے اپنے سر اور بازو پر پٹی بھی باندھ رکھی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اسے مجبور سمجھ کر زیادہ امداد دیتے تھے۔ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر جو پیسے اکٹھے کرتا اسے اپنی عیاشی میں لگا دیتا تھا اور اپنی گرل فرینڈ پر بھی خرچ کرتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے پاس ایک ٹچ فون بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ فقیر سگریٹ نوشی بھی کرتا تھا۔ جب بھی وہ دیکھتا کہ آس پاس کوئی نہیں ہے تو جیب سے سگریٹ نکال لیتا اور ساتھ ساتھ اپنی گرل فرینڈ سے فون پر بات بھی کرنے لگ جاتا تھا اور اس کے سامنے شیخیاں بگھارتا رہتا تھا کہ وہ تو ایک بڑی فرم میں کام کرتا ہے۔ ایک دن اسی طرح وہ فون پر بات کر رہا تھا اور سگریٹ بھی ساتھ پی رہا تھا اور خیال کر رہا تھا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اسی وقت ایک بچہ اسے چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ کافی ہوشیار اور سمجھدار تھا۔ وہ فقیر کے پاس جاتا ہے تو فقیر اس کے آگے بھی اپنا ڈبہ کر دیتا ہے، مگر بچہ اسے کوئی خیرات نہیں دیتا، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ فقیر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو وہ چپکے سے اس کا ڈبہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ فقیر اس کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر بچہ تب تک کافی دور نکل جاتا ہے۔ وہ نوجوان فقیر کافی پریشان ہوتا ہے کہ اب کیا کروں، میری آج کی ساری دہاڑی ضائع ہو گئی ہے۔ اب وہ مارے فکر کے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ بچہ اس سے کہیں بھاگتا نہیں ہے بلکہ ایک دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ڈبے میں سے سارے پیسے نکال لیتا ہے اور اپنی جیب سے بھی 10 روپے نکال کر اس میں ڈال دیتا ہے۔ یہ سب پیسے لے کر وہ ایک دکان پر جاتا ہے اور کچھ سامان جیسے بسکٹ کے ڈبے، چپس کے پیکٹ اور اسی قسم کے کھانے کا سامان لے کر اس فقیر کے پاس واپس آتا ہے اور اسے وہ سامان دے جاتا ہے۔ وہ بچہ اسے سمجھاتا ہے کہ محنت سے کما کر کھاؤ، اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ وہ فقیر کافی شرمندہ ہو جاتا ہے اور سامان بیچنے لگ جاتا ہے۔ اس کا یہ سامان ہاتھوں ہاتھ بکنے لگتا ہے، کیونکہ آتے جاتے بچے اس سے سامان خریدنے لگ جاتے ہیں، جس کو دیکھ کر وہ مانگنے کا ارادہ ترک کر دیتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ آئندہ وہ ہمیشہ محنت سے کما کر کھائے گا اور کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگے گا۔ وہ آج اپنی پہلی محنت کی کمائی ہوئی رقم لے کر بہت خوش ہوتا ہے کہ کیسے اللہ نے اس کے کام میں برکت ڈال دی ہے۔ اب وہ ان پیسوں سے مزید سامان خرید کر بیچنے لگ جاتا ہے اور اس طرح سے اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں وہ اپنی محنت اور لگن سے پیسہ کماتا ہے، نہ کہ پہلے کی طرح لوگوں کو دھوکہ دے کر اور بھیک مانگ کر کماتا ہے۔ تو دوستو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی محنت اور لگن سے پیسہ کمانا چاہیے۔ کسی کو بیوقوف بنا کر اور لوٹ کر جتنا بھی کما لیں، اس میں وہ برکت اور لذت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جو اللہ نے حلال رزق میں رکھی ہے۔ دوسرا یہ کہ ایسے فقیروں کی حوصلہ شکنی کریں، ان کو خیرات دے کر حوصلہ افزائی نہ کریں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ ان کو کسی مزدوری سے لگایا جائے تاکہ وہ حلال رزق کما سکیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔